شہزادی رئیف اور لاڈلی بلی۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، تب پہاڑوں کی گود میں عالی شان نام کی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رئیف رکھا گیا۔ رئیف کا مطلب ہے بہت ہی گداز دل رکھنے اور رحم و شفقت کا رویہ رکھنے والی۔ شہزادی رئیف جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اس میں دوسروں کا احترام کرنے اور ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کی عادت پروان چڑھتی گئی۔ وہ جانوروں سے بھی بہت محبت اور شفقت کا سلوک کرتی تھی، خاص طور پر بلیاں اسے بہت پسند تھیں۔ سنوئی نام کی ایک بلی اس کی بہت ہی چہیتی تھی۔ اس کے ساتھ وہ ہر وقت کھیلتی رہتی تھی، مگر وہ ایک اہم بات بھول گئی تھی کہ اسے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی کھیلنا چاہیے تھا۔ ایک دن بادشاہ نے شہزادی رئیف سے کہا کہ وہ ایک اور شاہی محل میں جا کر تعینات گزارے۔ بادشاہ نے کہا، پائن ویلی میں ہمارا محل بہت خوبصورت ہے، تم اسے دیکھو گی تو بہت خوش ہوگی۔ تم چاہو تو اپنے چچا زاد بہن بھائی سارا اور سلطان کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو۔ شہزادی نے تعطیلات منانے کے لیے پائن ویلی جانے پر آمادگی ظاہر کی اور برف کے گالوں جیسے بالوں والی اپنی چہیتی بلی سنوئی کو بھی ساتھ لے گئی۔ چند دنوں میں شہزادی رئیف اپنے دونوں چچا زاد بہن بھائی کو لے کر بہت دور دوسرے شاہی محل پہنچ گئی۔ یہ محل واقعی بہت خوبصورت تھا۔ سنوئی بھی شہزادی رئیف کے ساتھ تھی۔ شہزادی رئیف نے راستے میں بہن بھائی سے کم ہی بات کی، زیادہ تر وہ اپنی سنوئی ہی سے گفتگو میں گم رہی۔ دیکھو محل کتنا خوبصورت ہے، فضا میں کیسی ٹھنڈک ہے، سارا ماحول پرلطف ہے، شہزادی رئیف نے سنوئی سے کہا۔ بلی نے کانوں کو بھلی لگنے والی میاؤں میاؤں سے شہزادی کو ساری باتوں کا جواب دیا۔ دونوں چچا زاد بہن بھائی بس خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ انہوں نے رئیف سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ محل ایک خوبصورت وادی کا حصہ تھا۔ محل کے نزدیک ہی ایک گاؤں آباد تھا۔ سارا نے کہا، گاؤں میں تو بچے بھی ہوں گے، کیوں نہ ہم بچوں گاؤں میں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلیں؟ ضرور ضرور، شہزادی رئیف نے کہا، تم جاؤ اور گاؤں میں بچوں کے ساتھ کھیلو، میں تو اپنے کمرے میں اپنی پیاری سنوئی کے ساتھ کھیلوں گی۔ شہزادی رئیف، سارا اور سلطان نے چونکہ خاصا طویل سفر کیا تھا، اس لیے تینوں پر تھکن سوار تھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تینوں نے کچھ دیر آرام کا فیصلہ کیا۔ چند گھنٹوں کی پرسکون نیند لینے کے بعد جب شہزادی رئیف شام کو بیدار ہوئی تو کمرے میں سنوئی کو نہ پایا۔ وہ پریشان ہو گئی، سنوئی آخر گئی تو کہاں گئی؟ اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ سارا اور سلطان باغ میں کھیلنے میں مصروف ہیں۔ شہزادی رئیف نے ان سے سنوئی کے بارے میں پوچھا۔ ان دونوں کو بھی کچھ علم نہ تھا کہ سنوئی کہاں گئی۔ سلطان نے اسے تسلی دی کہ پالتو بلیاں اپنے گھر اور مالکوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتیں، سنوئی کہیں گئی بھی ہے تو کسی بھی وقت خود واپس آ جائے گی۔ البتہ سارا نے کہا، کہیں وہ گم تو نہیں ہو گئی؟ شہزادی رئیف یہ سن کر مزید پریشان ہو گئی۔ سارا نے مشورہ دیا کہ گاؤں میں جا کر لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے سنوئی کو تو نہیں دیکھا۔ شہزادی رئیف کو یہ تجویز پسند آئی۔ تینوں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی رئیف دونوں کزنز کو لے کر گاؤں پہنچی۔ وہاں ان کے ہم عمر کئی بچے تھے۔ ان کے نام ایمان، کمال اور روبینہ، اسجد اور ایشان تھے۔ ایک بچہ بہت چلبلا تھا، ایک بچی دوسری کی نقل بہت اچھی طرح اتار رہی تھی، باقی بچے قدرے سنجیدہ تھے۔ اب مغرب کا وقت قریب تھا مگر سنوئی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ گاؤں کے بچے بھی سنوئی کے گم ہونے کا سن کر پریشان ہو گئے۔ ایک بچے نے کہا، پہلے ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سب مل کر سنوئی کو ڈھونڈیں گے۔ شہزادی رئیف اپنے دونوں کزنز کے ساتھ لے کر محل واپس پہنچ گئی۔ تینوں نے جیسے ہی محل میں قدم رکھا، سنوئی کی آواز سنائی دی۔ شہزادی رئیف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی پیاری سنوئی بڑے صوفے کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ اس نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ سنوئی یہیں کسی صوفے یا بیڈ کے نیچے پڑی سو رہی ہوگی۔ شہزادی رئیف اپنی بلی کو پا کر بہت خوش ہوئی۔ سارا نے کہا، اب تو ہمیں دوبارہ
گاؤں جانے کی ضرورت نہیں، سنوئی تو مل ہی گئی ہے۔ شہزادی رئیف نے کہا، آج چاندنی رات ہے، ہم گاؤں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ چاندنی میں کھیلنے کا کچھ الگ ہی مزہ ہے۔ سارا اور سلطان کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ شہزادی رئیف اپنی بلی کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ شہزادی رئیف صرف جانوروں ہی سے نہیں بلکہ اپنی سلطنت کے لوگوں سے بھی محبت کرے گی۔ سبق: ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق سے محبت بھرا سلوک روا رکھنا چاہیے۔